السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں تمام ناظرین خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو خیر و عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، بہت خوشی کے ساتھ اور بہت زیادہ آپ لوگوں کے محبتوں کے ساتھ۔ آپ نے گزشتہ ویڈیو کو بہت زیادہ پسند فرمایا اور لائک کیا اور کمنٹ کیا، اس کے لیے ہم آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ گزشتہ ویڈیو ہم نے حضرت ادریس علیہ السلام کے ذکر کے تعلق سے بنائی تھی، ان کی سیرت اور ان کی زندگی پر تھوڑی سی ایک جھلک اور روشنی ڈالی تھی، جسے ناظرین نے، عوام الناس نے بہت زیادہ پسند فرمایا، اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں۔ ہم اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے مخاطب ہیں۔ آج ہم حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے وہ برگزیدہ نبی اور پیغمبر ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ تکلیفیں اٹھائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1000 برس تک لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم تھے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات 1000 سال کی عمر میں ہوئی، اور ان کے 1000 سال کے بعد تک لوگ توحید پر قائم تھے۔ اللہ اور اس کے رسول حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی شریعت پر لوگ عمل کرتے تھے۔ پھر بعض نیک بندوں کے انتقال کے بعد لوگوں نے ان کے مجسمے بنا لیے۔ بڑی عجیب بات، حضرت آدم علیہ السلام کے 1000 سال کے بعد اب لوگوں نے اللہ کی نافرمانی شروع کر دی، اور جو نیک لوگ انتقال ہوتے ان کے پتلے بنا لیتے اور ان کی عبادت کرنے لگتے، اور اس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1000 سال کے بعد پوجا شروع ہو گئی۔ اللہ کے غیر کی عبادت شروع ہو گئی اور دنیا میں شرک شروع ہو گیا۔ اسی طرح پورے عرب و عجم میں شرک و بت پرستی کی بنیاد پڑ گئی۔ ہم ابھی حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کا تذکرہ کر رہے ہیں، جب لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر شرک و بت پرستی میں مبتلا ہو گئے، تو ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی و رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا شمار دنیا کے عظیم ترین انبیاء میں ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے نبی و رسول ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی تیسری پشت میں حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1025 سال بعد دجلہ فرات کی وادی کے درمیان ملک عراق میں پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 43 مقام پر ان کا ذکر فرمایا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 43 جگہ آیا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام جن کا تذکرہ ہم نے کل کیا تھا اپنی ویڈیو میں، ان کی تیسری پشت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی و رسول بنا کر پیدا فرمایا اور لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ جب لوگوں کی نافرمانی اور بت پرستی دنیا میں عام ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنایا۔ انہوں نے لوگوں کو نصیحت کرتے اور دین کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، تم صرف اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو، وہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک
بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ چھوٹے گناہ اور دوسرے گناہوں کو معاف فرما دیں گے قیامت کے دن، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے جسے اللہ معاف نہیں فرمائیں گے، اور شرک ایسا گناہ ہے جس پر سب سے زیادہ اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ اور اللہ کی ناراضگی اترتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ بتایا کہ اگر تم شرک چھوڑ کر اللہ کی بندگی و عبادت کرنے لگو تو اللہ پچھلے تمہارے تمام گناہ معاف فرما دیں گے۔ اس نصیحت کو سن کر قوم نوح یعنی نوح علیہ السلام کے قوم کے سرداروں نے جواب دیا، ہم تمہیں رسول نہیں مانتے۔ اللہ اکبر! کیونکہ تم ہمارے ہی جیسے آدمی ہو، نیز تمہاری پیروی و ذلیل، حقیر اور کم درجے کے لوگوں نے کر رکھی ہے، اس لیے ہم سردار تمہاری پیروی نہیں کرتے، تمہاری بات نہیں مانتے اور تمہیں اللہ کا نبی بھی نہیں مانتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے یہاں سعادت و نیک بختی کا دار و مدار دولت پر نہیں بے شک، بلکہ اللہ کی رضامندی، اخلاص نیت پر ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کسی کی دولت مندی نہیں دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کسی کی حسب و نسب نہیں دیکھیں گے، بلکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کے ایمان کی کوالٹی کو دیکھیں گے، کس کا ایمان کتنا زیادہ مضبوط ہے اور کس کا ایمان کتنا زیادہ اخلاص کے ساتھ عمل کیا ہوا ہے اور کس کا ایمان سب سے زیادہ اللہ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن صرف اخلاص دیکھیں گے، کسی کی خوبصورتی یا کسی کا مال و دولت، کسی کا بڑا پن، کسی کی شہرت، یہ ساری چیزیں دنیا کی بنائی ہوئی ہے جو موت پر ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے یہاں دولت کا مدار کچھ بھی نہیں، اللہ کے یہاں دولت نہیں دیکھی جاتی، اللہ کی بندگی میں اخلاص نیت دیکھی جاتی ہے۔ میں تمہیں یہ دعوت مال و دولت کی امید پر نہیں بلکہ اللہ کے حکم اور اس کے رضا کے لیے دے رہا ہوں، وہی میری محنت کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی امت سے کہا کہ ہم تمہیں اللہ کی طرف کسی لالچ میں نہیں بلا رہے، اللہ تعالیٰ میرے محنت کا اجر دیں گے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تم سب شرک چھوڑ کر اللہ کی عبادت پر آ جاؤ۔ غرض حضرت نوح علیہ السلام دن و رات انفرادی و اجتماعی، خصوصی، عمومی طور پر ایک طویل عرصے تک قوم کو شرک و کفر اور اللہ کی نافرمانی سے ڈراتے رہے۔ اللہ اکبر! اکیلے بھی بات کی، لوگوں کو جمع کر کے بھی بات کیا، خاص طور پر بھی بات کی، عام طور پر بھی بات کیا۔ روایت میں آتا ہے نوح علیہ السلام 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ 950 سال کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ایک آدمی صرف ایک ہی کام 950 سال تک کرے، اور صرف تاریخ کی کتابوں میں اور حدیث کی کتابوں میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ نوح علیہ السلام کے 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد، اللہ کی دعوت لوگوں کو پہنچانے کے بعد صرف اور صرف 83 آدمی مسلمان ہوئے۔ اللہ اکبر! کتنی محنت! نبی ہیں، رسول ہیں، اور اللہ کے برگزیدہ نبیوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، بڑے انبیاء میں آپ کا شمار ہوتا ہے حضرت نوح علیہ السلام، مگر وہ باز تو کیا آتے بلکہ الٹا عذاب الہی کا مطالبہ کرنے لگے۔ ایسے ضدی اور ہٹ دھرمی قسم کے لوگ تھے حضرت نوح علیہ السلام کی امت۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بات کا انکار بھی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ نوح آپ اللہ کا عذاب لے آؤ، ہم اللہ سے نہیں ڈرتے اور ہم تم پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ اکبر! حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے اور قوم کے افراد بار بار عذاب کا مطالبہ کرتے رہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو خبر دی، اب موجودہ ایمان والوں کے علاوہ کوئی اور ایمان نہیں لائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت نوح علیہ السلام کو خبر دی کہ اے نبی، اب
جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اب کوئی دوسرا ایمان لانے والا نہیں۔ تو انہوں نے دعا کی، اللہ ان بدبختوں پر ایسا عذاب نازل فرما ایک بھی کافر و مشرک زمین پر زندہ نہ بچے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور حکم دیا، تم ہماری نگرانی اور حکم کے تحت ایک کشتی تیار کرو۔ چنانچہ ایک کشتی تیار کی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین و آسمان سے پانی کے دھانے کھل گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر پانی ہی پانی جمع ہو گیا۔ آسمان سے بھی پانی برسنا شروع ہوا، زمین سے بھی پانی نکلنا شروع ہوا۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ زمین سے آسمان کی بلندی کی طرف 3000 فٹ تک صرف پوری دنیا میں پانی ہی پانی، پانی ہی پانی۔ اللہ اکبر۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا مومنین اور جانداروں میں سے ایک ایک جوڑے کو لے کر کشتی میں سوار ہو جائیں۔ باقی تمام کافر و مشرک پانی کے اس طوفان میں ہلاک ہو گئے۔ 6 مہینے کے بعد کشتی 10 محرم الحرام کو جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ حضرت نوح علیہ السلام اہل ایمان کو لے کر امن و سلامتی کے ساتھ زمین پر اترے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں سے دنیا کی آبادی کا دوبارہ سلسلہ شروع فرمایا۔ جو 83 لوگ مسلمان ہوئے تھے وہی لوگ بچ گئے، باقی پوری دنیا کے کافر و مشرک کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں غرق کر دیا اور وہ پانی میں ڈوب کر ختم ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ جودی پہاڑ سے نیچے اترے، اور پھر انہی سے پوری دنیا آج آباد ہے۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی نسل سے پوری دنیا آباد ہوئی اور پوری دنیا آگے بڑھی، انہی کی نسل سے۔ امید کرتے ہیں سامعین کو ہماری بات سمجھ آئی ہوگی۔ جو ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے تھوڑے سے حالات بیان کیے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارا کہنا قبول فرمائے، ناظرین کا سننا اور سامعین کا سننا قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبیوں کے طریقوں پر اور سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سے گزارش کرتا چلوں، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو برائے مہربانی آپ ہماری ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔